اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دوں گا استاذ العلماء مصنف کتب کثیرہ فضیلت الشیخ محقق الاثر محدث الاثر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب شیخ الحدیث جامعہ امام بخاری سرگودا کو کہ وہ اپنے محققانہ حکیمانہ عالمانہ خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تمام احباب سے التماس ہے وہ جاگنے کا ثبوت دیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر ایک دفعہ بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کافی وقت گزر چکا ہے، پروگرام کی ترتیب شاید صحیح نہیں بن پائی، چاہیے تو یہ تھا کہ 10 بجے ہم یہاں سے فارغ ہو جاتے۔ قدر اللہ ما شاء وفعل۔ مجھ سے پہلے برادرم مکرم فضیلت الشیخ علامہ محمد اقبال راشد حفظہ اللہ تعالیٰ کا پرمغز اور پرتاثیر بیان آپ نے سماعت کیا۔ شیخ کے بیان کا تتمہ میں عرض کروں گا۔ کافی وقت گزر چکا ہے، لہٰذا فقط 20 منٹ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ نے زندگی دی تو بقیہ پروگرام آئندہ سال کو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے محترم قاری مقری عبدالحلیم حفظہ اللہ تعالیٰ کو مبارک پیش کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش انتہائی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کی سعادت سے بہرمند کیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم حفظ کرنا انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں۔ قرآن کریم حفظ کرانا انتہائی مشکل ہے۔ ایک استاد کو کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ نے ان بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا تو کتنی مشقت اٹھانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر جزیل سے نوازے۔ وہ والدین بھی یقیناً مبارک کے مستحق ہیں جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اور وہ بچے بھی مبارک کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی۔ اور یاد رکھیے کہ حفظ قرآن کریم کی جو سعادت ہے یہ سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں آئی۔ جبریل آتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو صوت و حروف سے تکلم کیا۔ جبریل نے اللہ سے سنا، اور اللہ سے جب جبریل نے سنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ کتاب و توحید ابن خزیمہ میں صحیح سند سے ہے، اذا تکلم بالوحی سمع اہل السماء۔ جب اللہ تعالیٰ وحی کا تکلم فرماتے تھے، مطلب صوت و حروف کے ساتھ اللہ کلام فرماتے تھے، اہل السماء آسمان کے فرشتے اللہ کا کلام سنتے تھے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں مجھے یہ قرآن کریم بھول ہی نہ جائے۔
تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، تو یہ ساتھ پڑھنا آپ پر گراں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب آپ پڑھیے مت، آپ فقط سنیے، ان علینا جمع ہوا قرآن فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا۔ اس قرآن کریم کا پڑھنا، آپ کے دل میں اس کو محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا بیان کروانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ بخاری مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کا فرمان ہے ان نبینہ علی لسانک، محبوب اس قرآن کا بیان ہم آپ کی زبان سے کرائیں گے، اس کی تفسیر و تعبیر آپ کریں گے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ اللہ نے آپ کے سینہ اطہر پر قرآن کریم اتارا، فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے پر قرآن کریم اتارا، یعنی جبرائیل نے اللہ کے اذن کے ساتھ یہ قرآن آپ کے سینے میں اتارا۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور کتنی دنیا میں ایسے ہیں جو اسے اللہ کا حقیقی کلام نہیں مانتے، وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے اس کو صوت و حروف سے کلام کیا، وہ نالائق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلام کے لیے تو اعلیٰ کلام چاہیے، یعنی زبان، اللہ تعالیٰ تو زبان سے پاک ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ نے اس کو صوت و حروف سے کلام کیا؟ الیاذ باللہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات اللہ کے لیے اہل السنہ والجماعت ایسے ثابت کرتے ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہیں، جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب ہے، ایسے ہی اللہ کے لیے اہل السنہ ثابت کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کو سمیع بصیر بھی مانتے ہیں، چلیں قرآن کو یہ اگر نہیں مانتے کہ اللہ نے اس کو صوت و حروف سے کلام کیا، مگر اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا تو مانتے ہیں نا۔ کیا بصیر ہونے کے لیے آنکھیں ضرورت نہیں؟ اور سمع کے لیے، سمیع ہونے کے لیے کیا کان ضروری نہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، رب العالمین کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا بھی انکار کر دیں گے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ امام اجری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو محدث محمد بن مثنى اور محمد بن بشار رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ یہ دو محدث ہیں، امام تھے، اور دونوں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کے استاد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، وہ بصری تھا اور نابینا تھا۔ جب کوفہ میں، بغداد میں خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا تو ہمارا استاد بھی اس فتنے کا حصہ بن گیا۔ وہ تو حافظ قرآن تھا، اس نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اس کی مخلوق ہے، اور اگر قرآن اللہ کی مخلوق نہ ہو تو مجھے بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیسے انسان سے ہم علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک عرصہ کے بعد ہماری اس سے ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا قرآن کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ قرآن میرے سینے سے محو ہو گیا ہے، مجھے قرآن بھول گیا ہے۔ ہم نے پوچھا سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اس نے کہا میں سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے نشانی چھوڑی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ یہ محفوظ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اختصار کے ساتھ کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا، آسمان سے شہد اور دیسی گھی ٹپک رہا ہے، اور لوگ ہیں وہ دیسی گھی اور شہد
ہاتھوں میں جھپٹ رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر ایک کی کوشش ہے میں زیادہ سے زیادہ یہ حاصل کر لوں. اس کی تعبیر جو کی گئی وہ تعبیر ہے قرآن اور حدیث کی. یعنی قرآن حدیث دونوں منزل من اللہ ہے. دونوں منزل من اللہ ہے. قرآن بھی اور حدیث بھی. حاصل کس کو ہوں گے؟ جو کوشش کرے گا. جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا، وہ سعادت مند بن گیا. قرآن کریم کو حفظ کر لیا. اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ دراصل اہل جنت کا عمل ہے. حفظ قرآن کریم اہل جنت کا عمل ہے. جیسے کہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ حافظ کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو قرآن کی آیات پڑھتا جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا. جہاں آخری آیت وہاں تیری آخری منزل ہوگی. یہ حافظ قرآن کو اللہ سعادت بخشیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول الفقی والمتفقہ کے اندر خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سند سے نقل کیا ہے، من حافظ القرآن عظمت قیمتہ، جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اس کی تو قیمت ہی بڑھ گئی. اس کی کیا شان ہے. مسلمانوں آپ غور کیجئے، وہ آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں کہ اگر کوئی شخص شکاری کتا شکار کی غرض سے اسے چھوڑتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر شکار کے لیے چھوڑتا ہے، وہ شکار کر کے لاتا ہے، وہ شکار حلال ہے. اور ایسا کتا جو سدھارا ہوا نہیں ہے، جسے سکھلایا گیا نہیں ہے، وہ اگر شکار لاتا ہے تو اس کا شکار حلال نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی کتا ہے اور یہ بھی کتا ہے. کتا ہونے میں تو فرق نہیں ہے نا. ایک کا شکار حلال ہے، دوسرے کا حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ تو اس آیت کے ذیل میں علامہ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اور قریب قریب یہی بات ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کی ہے. فی هذه الآیہ دلیل ان العالم له من الفضیلہ ما لیس للجاہل. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ عالم کی فضیلت ہے، یعنی جو فضیلت عالم کو حاصل ہے وہ جاہل کو حاصل نہیں ہو سکتی. جو رتبہ اور مقام عالم کا ہے، قرآن کے حافظ کا ہے، حدیث کے عالم کا ہے، قرآن کے عالم کا ہے، وہ جاہل کا نہیں ہے. فَإِنَّ الْقَلْبَ اِذَا عُلِمَ يَكُونُ لَهُ فَضِيلَةٌ عَلَى سَائِرِ الْكِلَابِ. جیسے کتا ہے اس کو سدھار لے، دوسرے کتوں پر وہ فضیلت پا لیتا ہے. فَالْإِنسَانُ اِذَا کان لہو علم یکون لہو فضیلہ علی سائر الناس. انسان جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کو دوسرے انسانوں پر فضیلت آ جاتی ہے، وہ دوسروں پر فضیلت پا لیتا ہے. ولا سیم اذا علم بما علم، خصوصاً جب وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے. تو میرے بھائیوں مت سمجھیے کہ یہ بچے عام حیثیت کے ہیں، یہ غیر معمولی حیثیت کے بچے ہیں. یہ اپنی قوم اور خاندان میں ممتاز حیثیت کے ہو گئے ہیں. ان کا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے بندوں کے ہاں بھی مقام ہے. یہ عظمتوں کا استعارہ بن گئے ہیں. اللہ نے ان کو سعادت مند بنایا ہے، ان کے والدین کو سعادت مند بنایا ہے. وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر لی ہے. یاد رکھیے ہماری ذمہ داریاں ہیں کچھ. ہم اہل حدیث ہیں، ہم محدثین کے مسلک ان کے علم کے امین ہیں اس زمین پر. ہم عام حیثیت کے انسان نہیں ہیں. اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو مسلک محدثین کے لیے، ائمہ اہل سنت کے عقیدے اور عمل کے لیے وقف کر دے. اپنی اولادوں سے کوئی دنیا کی غرض نہیں ہونی چاہیے. ان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، ان کو قرآن و سنت کے لیے وقف کر دیں.
ہر گھر کے اندر مسلک اہل حدیث کا جرنیل ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر مسلک اہل حدیث کا سپاہی ہونا چاہیے. ہماری بچیاں اور ہمارے بچے اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائیں اور محدثین کے علم پر پیرا دیں، ان کے علم کے امین بن جائیں اور دنیا کو ثابت کر دیں کہ محدثین کو ماننے والے عظمتوں کا استعارہ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، یہاں رک کر ایک اور بات عرض کروں گا. کبھی بچوں اور بچیوں میں فرق نہیں کرنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں بچوں کو حفظ کرانا ہے. اللہ نے آپ کو جو اولاد دی، جتنے بچے ہیں، جتنی بچیاں ہیں، ہر ایک کو قرآن کریم کی سعادت سے بہرہ مند کریں. آپ وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کے حفظ کرائیں گے کہ نہیں؟ ہر بچی حافظہ ہو، ہر گھر کے اندر حافظات ہوں، ہر گھر کے اندر حفاظ ہوں. آپ فخریہ کہیں، گردن بلند ہو جائے آپ کی کہ میری بیٹی قرآن کریم کی حافظ ہے، میرا بیٹا قرآن کریم کا حافظ ہے، میں حافظ بیٹی کا باپ ہوں، میں حافظ بیٹے کا باپ ہوں. یہ سعادت اللہ آپ کے مقدر میں کر دے اور آپ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کے حوالے سے ہماری 4 ذمہ داریاں ہیں. حفظ قرآن کریم، فہم قرآن کریم، قرآن کریم پر عمل کرنا، اس کو نشر کرنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی نسلوں کو اس پر لگا دو کہ قرآنی علوم سے ان کو بہرہ مند کر دو. وہ قرآن کریم کے جہاں حفاظ بنتے ہیں وہاں قرآن کریم کے عالم اور مفسر بھی بنے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے بھی ہوں اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے والے بھی ہوں. اور اس معاشرہ میں خیر اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک قرآن کریم کی تعلیم کو عام نہ کیا جائے. یہ 4 ذمہ داریاں ہماری. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کافروں نے بھی قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہے، شیطان کے حواریوں نے بھی لکھی ہیں، مرتدوں نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، گمراہوں اور ظالموں نے بھی لکھی ہیں، ملحدین اور زندیق نے بھی، زنادقہ نے بھی لکھی ہے. ہر ایک نے تفاسیر لکھی ہے. مقصد کیا تھا کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں، ان کے عقائد و اعمال کو بگاڑ دیں، اللہ کی توحید کا جو سلسلہ اس کو زمین پر ختم کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو زمین سے مٹا دیں. یہ کوشش ہوئی اس دنیا کے اندر. یہ باطنیہ فرقہ والے، یہ صوفی اور گمراہ، انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں. اللہ کی توحید کے اندر انہوں نے خلل ڈال دیا ہے. ایسی ایسی رب کریم کے بارے میں گمراہیاں کی ہیں. اللہ کی صفات کے حوالے سے، اللہ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے یہ لوگ برے ہو گئے ہیں. مسلمانوں، اس درد کو محسوس کرو. یہ گمراہ لوگ اور ظالم لوگ، اللہ کے دین کے دشمن، علم نبوت کے دشمن، عقل کے دشمن، ان کی کوششوں کو ہم نے اللہ کی فضل و کرم سے نابود کر دینا ہے. اپنے اللہ سے وعدہ کرو آپ کی اولادیں دین کے علم بردار بن جائیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے اور قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کرنے والے بن جائیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث، سیدنا عمر نے ان کو مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا اور عثمان مقام پر ان سے ملاقات ہوئی کہ نافع آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو آپ کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو مکہ میں اپنا نائب بنایا ہے. کون ہے ابن ابزہ؟ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے. ہاں، آپ نے غلاموں میں سے غلام کو اپنا نائب چھوڑا ہے. انہو قارئ لکتاب اللہ وانہو عالم بالفرائض. وہ معمولی حیثیت کا غلام نہیں ہے، قرآن کا قاری ہے، علم میراث کا ماہر ہے. سیدنا عمر بول پڑے، سچ فرمایا مسلمانوں تمہارے نبی نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین. اللہ قرآن کی طفیل قوموں کو رفعت عطا کرتے ہیں. اور کتنی قومیں ہیں جو قرآن کو پس پش ڈال دیتی ہیں.
نہ قرآن حفظ کرتی ہیں، نہ قرآن کریم کا فہم حاصل کرتی ہیں، نہ قرآن پہ عمل کرتی ہیں، نہ قرآن کی تعلیم کے پرچارکر بنتی ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ ان پر زوال آتا ہے، وہ نابود ہو جاتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے ایک بہت بڑی سعادت اللہ نے بخشی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پر تھی، بہت بڑی ذمہ داری کی ادائیگی آج ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں فرمایا ہے بِبَسْتُوفِزُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے ان کے یہ ذمہ لگایا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنی کتابوں کی حفاظت کرنی ہے، تورات کی حفاظت کرنی ہے، انجیل کی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے ان نالائقوں نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا، اور ہیں مسلمان قرآن کریم کے خدمتگار بن گئے۔ قرآن تو قرآن رہ گیا، قرآن سے متعلق جو علوم ہیں ان کے بھی یہ خادم بن گئے، اور قرآن کریم پر آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے محدثین اعظام نے جہاں قرآن کریم کے الفاظ پر پہرا دیا، اسے تحریف سے بچایا، اس کے معنی اور مطالب پر بھی انہوں نے پہرا دیا۔ بڑے بڑے گمراہ آئے اور ظالم آئے، اللہ کے کلام کی بری تعبیری کی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ محدث یہ دین یوں کھڑے ہو جاتے تھے، یوں کھڑے ہو جاتے تھے، متکلم اسلام، آؤ تم اسلام پر اعتراض کرو، ہم جواب دیتے ہیں، آؤ قرآن پر تم اعتراض کرو، ہم جواب دیتے ہیں، تمہارا یہ معنی باطل ہے، تمہاری یہ تفسیر باطل ہے، یہ تفسیر ہے نہیں، یہ باطل تعویل ہے۔ قرآن کریم سے دشمنی کمائی لوگوں نے، متکلمین آ گئے تھے جو علم نبوت کے مقابلے میں دنیا میں ایک نیا علم متعارف کرایا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے کلام کے معنی کو بگاڑا جائے، ان کے مطالب کو بگاڑا جائے، قرآن کریم سے جو عقائد اسلامیہ ثابت ہوتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور قرآن کریم نے جو اعمال پیش کیے ہیں ان اعمال کو ضائع کر دیا جائے۔ الحمدللہ موحدین اہل سنہ اٹھے، اپنے بچوں اور نسلوں کو لے کر اٹھے، قرآن کریم کی حفاظت کی، حفظ بھی کیا، قرآن کریم کو سمجھا بھی، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے، تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے 5 سال کی عمر میں میرے استاد نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اتنی بڑی کتاب، 114 سورتیں ہیں اور آیات میں اختلاف ہے، اور انتہائی جو تعداد ہے 6666، یہ آیات کا سینے میں محفوظ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بیٹا چھوٹا سا بچہ، 7 سال کی عمر کا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو گیا۔ ہم اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ اس بیٹے کو اسلام کا سپاہی مجاہد بنا دے، اللہ ہم اسلام کے وجہ کی کوششوں کاوشوں کو دیکھے، اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، میرے اللہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، ہمارے سینوں میں سکون اور راحت پیدا فرما دے۔ یہ ہمارے سرمایہ ہیں، یہ اسلام کے سرمایہ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں، ان کے قدردان بنے۔ اسلامی تاریخ میں بعض لوگ کہتے ہیں 60 سال کے بوڑھے نے بھی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ پچھلے دنوں میں ایک بچے نے مجھے بتایا، ایک ہماری بہن ہے، وہ حافظہ ہیں، اور ان کی بیٹی ہے 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر اس بچی نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر لی۔ گزشتہ سال مجھے ایک طالب علم نے بتایا کہ میری بہن ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی، میری ماما ان کو چھوڑنے کے لیے جاتی تھی، اور ماما میں بھی یہ داعیہ آیا کہ میں بھی قرآن کریم کیوں نہ یاد کر لوں۔ جہاں میری بہن بیٹھ کر یاد کرتی، ماں بھی یاد کرتی تھی، بیٹی تو چھوٹی تھی، 40 سال سے اب ماں نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، 40 سال سے زیادہ عمر ہے ماں کی، قرآن کریم کی حافظہ بن گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من قرأ القرآن فقد استجرج النبوة بین جنبیہ غیر انہ لا یوحی الیہ۔ سبحان اللہ، الاسماء و صفات بہقی کے اندر بیت ہے کہ جس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، قرآن کریم پڑھ لیا، اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلوؤں میں لے لیا۔
اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلو میں لے لیا. ہاں اس پر وحی نہیں آئے گی, سعادت تو اس کی دیکھے نا, اس کا رتبہ اور مقام تو دیکھے نا. اللہ نے کتنے اعزازات سے اس کو نواز دیا کہ نبوت کو دونوں پہلوؤں میں اس میں لے لیا. سبحان اللہ, کتنی بڑی سعادت ہے مسلمانوں, کتنی بڑی عزت کی بات ہے یہ. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وجود کو تھکا دیں, اپنی نسلوں کو اس بات پہ لگا دیں. یہ میرا گوشت پوست یہ مدرسوں سے بنا ہوا ہے, میرا حق بنتا ہے میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تھکا دوں, میں جفاکش بن جاؤں, میں محنتی بن جاؤں. اسلام کے خلاف جو آواز اٹھے, قرآن کے خلاف آواز اٹھے, حدیث کے خلاف آواز اٹھے, اس آواز کو دبا دوں, یہ میری دینی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. مسلمانوں, یہ بچے سرمایہ ہیں, یہ دین محمد کے سپاہی ہیں. اللہ کے لیے ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. اللہ کا آپ پر انعام ہو گیا ہے. آپ وہ سعادت مند والدین ہیں جن کے بچوں نے بہت بڑی سعادت پالی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک وقت تھا, میں ان گمراہوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. عبید اللہ بن حسن کہروانی ہے, اس کے بارے میں علامہ عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق کے اندر یہ بات لکھی ہے. وہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا تھا, وہ گمراہ کہا کرتا تھا, یہ صدیوں پہلے کی بات ہے, وہ کہا کرتا تھا قرآن, تورات اور انجیل کے بارے میں انسانوں کے دل و دماغ میں شکوک پیدا کرو. کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا؟ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح نا. لیکن کوشش کتنی بری تھی, اس کے نظریات کیا تھے. دوسری بات, وہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ لوگوں, میرے ساتھیوں, آپ انکار کر دیں آخرت کا, انکار کر دیں جنت اور جہنم کا, انکار کر دیں جزا و سزا کا, انکار کر دیں بعث کا, انکار کر دیں آخرت کے تمام معاملات کا. اور تیسری بات اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا تھا, دنیا میں ایک بات کرو کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے, تاکہ ہمارا جو نظریہ ہے کہ انسان کو فنا نہیں, اس نظریے کو تقویت ملے. اسلام کے دشمن اول یوم سے ہیں, ان دشمنوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان دشمنوں کو ہم نے مات کرنا ہے. آج بھی ان کی ذریت اور اولاد دنیا میں موجود ہے. سر سید احمد خان دیکھ لیں, اس سے بڑا ملحد اور کافر دنیا میں نہیں پیدا ہوا. سر سید سے بڑا کوئی کافر پیدا نہیں ہوا. سر سید نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. مسلمانوں, ایسے انسان کو تفسیر لکھنے کا کیا حق بنتا ہے, کیا حق پہنچتا تھا جو اللہ کے فرشتوں کا منکر ہے, جو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا, جو جبرائیل کو نہیں مانتا تھا, جو میکائیل کو نہیں مانتا تھا, جو اسرائیل کو نہیں مانتا, اسرافیل کو نہیں مانتا تھا. مانتے ہیں اللہ کے فرشتوں کا منکر تھا. حتیٰ کہ سر سید ایسا تھا, وہ شیطان کے وجود کا بھی منکر تھا. کہتا ہے شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ کوائے بہیمی ہے, وہ کوائے ملکوتی ہے, فرشتوں سے مراد یہ ہے. وہ آدم علیہ السلام کے وجود کو بھی نہیں مانتا تھا. اس نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی شخصیت نہیں, بلکہ نوع انسانی مراد ہیں. یہ مسجد کا ملا بابا آدم جو کہتا ہے, اس کی بات صحیح نہیں ہے. اللہ یاد باللہ, ایسے لوگوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں. بتاؤ, ایسے لوگوں کی تفسیریں آپ پڑھیں گے؟ بڑے بڑے برے لوگ اس زمین میں آئے, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, جہمیہ آئے, مفوضہ آئے, رافضیہ آئے, قادیانی, مرتد آئے. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں. اتنی گمراہی پھیلا دی, اتنی ضلالت عام کر دی, اللہ کی پناہ. گمراہی اور ضلالت کے پرندے جمع کر دیے لوگوں نے. کیا ان حالات میں بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ یہ امت کی راہبری رہنمائی کس کے ذمہ ہے؟ اہل حدیثوں, آپ نے کرنی ہے امت کی رہنمائی. اللہ کی توحید, خالص اہل سنہ والجماعت کا عقائد, ان کے اعمال پر آپ نے پہرا دینا ہے. اپنی اولادوں کے ذریعہ سے اپنی اولادوں کو دین کا عالم بنائیں, وہ ان گمراہوں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے, آپ سعادت مند بن جائیں گے.
ان کو حق کیا ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا؟ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا حق صرف اور صرف اہل حدیث کو ہے، اس زمین پہ اور کسی کو نہیں ہے۔ اپنے علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی مراد کو پانے والے، رسول اللہ کی مراد کو پانے والے صرف اور صرف زمین پر اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ اللہ کی زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پا سکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا حق صرف اور صرف اس زمین پر اہل حدیث کو ہے، اس لیے کہ اہل حدیث ہی اہل السنہ والجماعت ہیں۔ اہل حدیث اہل السنہ والجماعت کے عقائد و اعمال پر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کا جو مسلک ہے اور محدثین کا جو علم اور عمل ہے وہ اس کے امین ہیں، اور محدثین کے علم کو اپنی دلیل بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو پانے والے ہیں۔ اور کتنے لوگ اس زمین پہ آئے جنہوں نے ناکام کوشش کی، قرآن کے مطالب اور معانی کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور کئی لوگ ایسے بھی آئے دنیا میں وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم قرآن کو لے لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں اس سے بڑی گمراہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلک محدثین نہیں، یہ اہل السنہ والجماعت کا نظریہ نہیں ہے۔ اہل السنہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں اور دونوں من جانب اللہ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کچھ اور فرمائے اور رسول اللہ کچھ اور فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف بات کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی حدیث، کوئی صحیح حدیث جو ائمہ محدثین کی تحقیق میں صحیح ہے، ان کے اصولوں کے مطابق صحیح ہے، اللہ کی کتاب قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں متشکل ہو کر آپ کے سامنے آیا، آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہنا ظالم میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سنتا، جا ہمارے علماء زندہ ہیں، ابھی ہمارے علماء سے بات کر۔ آج میرے کزن مجھے فون کر رہے تھے، کہتے ایک سٹاپ پہ میں اترا، میں نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، بہت سارے لوگ تھے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جرابوں پر مسح کرتے ہیں، موضوع پر مسح ہوتا ہے، جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، اپنی نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ شاباش اس کو، اس نے جواب کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں عام مسلمان ہوں، میں نے یہ عمل اپنے علماء سے سیکھا ہے، میرے علماء زندہ ہیں، جاؤ میرے علماء سے بات کرو، وہ جانے اور آپ جانے، مجھے جو بتایا گیا ہے میں اس مطابق عمل کر رہا ہوں، محدثین کے مسلک پر ہوں۔ ان کے مسلک میں جرابوں پر مسح ہے، صحابہ سے لے کر نیچے تک تمام محدثین علماء کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح ہے۔ دنیا میں ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے جو جرابوں پر مسح کا قائل نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی گمراہ اور ظالم شخص آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے اور آپ کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے، آپ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے، آپ سمجھے کہ یہ انسانی شیطان ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے مجھے گمراہ کرنے کے لیے۔ قربان جائیے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی 311 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، امام الائمہ کے لقب سے ملقب ہیں، امام بخاری کی برکت اور امام بخاری کی شاگرد ہیں۔ کتاب و توحید لکھی، اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، من ادعا من الجہلتی ان شیء من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف لشیء من کتاب اللہ فانا الضامن بتثبیت صحت مذہبنا الا ما ابوہ بی منذ اکثر 40 سنہ۔ سپیکر ٹھیک نہیں ہے، عرض کرنا چاہوں گا اس عبارت کا مفہوم اور اس عبارت کا معنی یہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، گھروں میں بیٹھ کر، اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر، اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں، کچھ حدیثیں ہیں قرآن کے مخالف ہیں، قرآن و حدیث میں ٹکراؤ لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں ٹکراؤ لاتے ہیں۔ لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں محدثین کے مسلک کی، میں اس پر پہرا دے رہا ہوں، 40 سال ہو گئے، میں نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے، لوگوں ایک حدیث لاؤ،
جو محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہو، کلام اللہ کے مخالف ہو، لاؤ ایک ثابت حدیث جو قرآن کے مخالف ہو، میں قرآن اور حدیث کے درمیان تطبیق کر دوں گا، میں ثابت کر دوں گا قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور ہم حدیث کے طالب ہیں، ہم اہل حدیث کے بیٹے ہیں، ہم محدثین کی روحانی ذریت ہیں، ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، لاؤ رسول اللہ کی ایک حدیث جو محدثین کے علم کے مطابق ثابت ہو، قرآن کے مخالف ثابت کر دو، ہم قرآن اور حدیث کے درمیان تطبیق کر دیں گے، دنیا کو بتائیں گے کلام اللہ رسول اللہ کے کلام کے مخالف نہیں، رسول اللہ کا کلام اللہ کے کلام کے مخالف نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ گمراہ اور ظالم اور برے لوگ ہیں، ان کی کوششیں نابود ہیں۔ میں نے تفہیم القرآن علامہ مودودی کی بھی پڑھی ہے، یقین جائیں گمراہ صوفیوں والا ان کا عقیدہ ہے، شرم آ جاتی ہے، اتنا بڑا عظیم انسان ہے اور قرآن کریم کی تفسیر میں گمراہ ہو گیا ہے، اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے۔ ہم نے امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن بھی پڑھی ہے، ضلالتوں سے بھری ہوئی ہے، جہالتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے سر سید کی بھی تفسیر پڑھی ہے، بڑے بڑے گمراہوں اور ظالموں کی تفاسیر پڑھی ہیں، سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں ان تفاسیر سے بچ جاؤ، ان برے لوگوں متکلمین کی تفاسیر سے بچ جاؤ۔ تفسیر پڑھنی ہے تو ابن کثیر کی پڑھیں، ابن کثیر حافظ القرآن مؤرخ اسلام ہے، مفسر قرآن ہے ابن کثیر، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی اور متقدمین علماء مفسرین جو ہیں، ان کی تفاسیر کا بہترین خلاصہ اور نچوڑ تفسیر ابن کثیر ہے۔ ہمارے علماء نے کوششیں کی ہیں، تفسیری حوالے سے ان کی کوششیں، ان نے قلم اٹھایا ہے، امت کی قرآن کے حوالے سے صحیح رہنمائی کی ہے، قرآن کے جو عقائد ہیں، حدیثی جو عقائد ہیں، ان کو صحیح معنوں میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور محدثین کا جو علم تھا، ائمہ دین کا جو علم تھا، اہل سنہ والجماعت کا جو علم تھا، اس علم کو امت کے سامنے پیش کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، کتنے لوگ ہیں قرآن کریم کی منچاہی تفسیریں کر رہے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنے لوگوں کو وہ گمراہ کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کو بے دین کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کو ملحد بنا چکے ہیں، کتنے لوگوں کو زندیق کر چکے ہیں، کتنے لوگ دین سے بیزار ہو گئے ان کی وجہ سے، کتنے لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دکھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ محدثین کا جو مسلک ہے یہ فرسودہ ہے، یہ قدامت پسندی اس کے اندر آ گئی ہے، ہمیں جدید علوم کی روشنی میں قرآن کو سمجھا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنے آپ کو ان گمراہوں اور ان جو ملحد ہیں ان کی کوشش کاوشوں سے بچا لو، اور اپنی نسلوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دو۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روحانی بیٹا ہے، یہ دین محمد کا سپاہی بنے گا۔ رات کے پہرے آخری پیر اٹھ کر ان بچوں کے لیے دعا کیا کرو، اپنی آنکھوں کا نذرانہ پیش کیا کرو، رو رو کر اپنے رب سے ان کے لیے خیر کی دعا کیا کرو، رب کی حضور جھولیاں پھیلا دو ان کے لیے۔ یہ آپ کی قبر ہے، یہ بچے آپ کی آخرت ہے، یہ اولاد آپ کی جنت ہے، یہ آپ کا فخر ہے، یہ کامیابی اور کامرانی ہے آپ کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قربان جی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بالکل چھوٹی سی حدیث ہے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے 10 اہم مسائل، فقہی مسائل ثابت کی ہیں، انسانوں کو ورطہ حیرت میں امام بخاری نے ڈالا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبار صحابہ بھی بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ آپ نے پوچھا وہ درخت کون سا ہے جو سدا بہار درخت ہے، جس پر خزاں نہیں آتا، جس پر پت جھڑ کا موسم نہیں آتا؟ صحابہ خاموش ہیں، عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے، خاموش رہے، اور جب مجلس پر خاص ہوئی کہنے لگے، بابا اپنے باپ سید عمر بن خطاب سے کہنے لگے، مجھے پتا تھا، میرے علم میں تھا، چھوٹا سا بچہ اپنے باپ عمر بن خطاب سے کہتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے، لیکن
بزرگوں کا ادب آڑے آ گیا، بڑے بیٹھے تھے اس لیے میں بات نہیں کرا، فرمایا میرے بیٹا اس مجلس میں اگر آپ بات کرتا میری گردن اتنی لمبی ہو جاتی، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، میرا بیٹا اتنا فہیم ہے، میرا بیٹا اتنا لائق فائق ہے، میرا بیٹا اتنا حاضر دماغ ہے، میرا بیٹا اتنا بہترین عالم ہے۔ یہ علم یہ ماں باپ کے لیے فخر اور عزت کا باعث ہوتا ہے، اولادیں عزت اور فخر کا باعث بن جاتی ہیں۔ آخری بات میں آپ کو کہتا ہوں اور دل کی بات کرتا ہوں، میں نے بڑی عمر میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا، علم بڑی عمر میں نے حاصل کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ میں اپنی والدین کا اکلوتا، میرا دوسرا بھائی نہیں ہے، میرے باپ رحمہ اللہ تعالی بوڑھے انتہائی ضعیف، کوئی 96-97 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی۔ میری والدہ ماجدہ انتہائی بوڑھی، انہوں نے مجھے دین کے لیے وقف کیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے، جہاں وہ لیٹے اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اللہ رب العالمین ان کو جنت کی راحتیں دے دے، بے تقاضا بشریت ان سے جو غلطی ہوں گی میرا مولا کریم اپنی رحمت و فضل کے ساتھ ان سے درگزر کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بھی میرے والد گرامی نے نہیں کہا کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا کچھ کماؤ نا، اب عمر آپ کی کمانے کی آگے۔ ایک دن بھی میرے باپ نے نہیں کہا۔ شاباش دو میرے باپ کو، لیٹا ہے اللہ کے پاس چلا گیا ہے، میں ابھی زندہ ہوں، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ کوئی میرے دل سے کیا پوچھے کہ میں کیا اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ بڑی خوش نصیبی ہے، یقین جانے کہ میں نے کبھی بھی اپنے والدین کو پریشان نہیں دیکھا، کبھی رزق کے حوالے سے ان میں تنگی نہیں آئی، میں نے اپنے گھر میں غربت نام کی چیز نہیں دیکھی۔ میرے رب نے اتنی برکتیں ہمارے گھر میں ڈالی تھی، اتنی رحمتیں ہمارے گھر میں ڈالی تھی، کبھی ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک دن بھی نہیں کہا بیٹا کماؤ۔ اور جب میرے والد گرامی رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا میں گھر اپنی امی جی کو ملنے کے لیے جاتا اور میں کہتا امی جی کچھ ہے آپ کے پاس تو مجھے دیجیے، میری ماں میرے ساتھ تعاون کرتی تھی۔ اس ماں نے ایک دن بھی نہیں کہا میرے بیٹا آپ کما کر لو، کہا بیٹا لے لو، یہ استعمال کر لو، یہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے مجھے خوشی ہے۔ ایسے ماں باپ ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل آتا ہے۔ آپ صابر بن جائیں، آپ شکر کریں، آپ اس بات پر رہیں کہ اللہ میری اولاد کو عالم با عمل بنا دے، میرے بیٹے کو عالم با عمل بنا دے، اسلام کا دفاع کرنے والا بنا دے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ مخلص ہو جائیں گے یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے جبرائیل کو بھیجے گا، جبرائیل کو آپ کی مدد کے لیے بھیج جائے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے آپ کی مدد کے لیے، مگر یقین کی ضرورت ہے مسلمانوں، نیت خالص کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سچے دین پر قائم و دائم رکھے، اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ میں کچھ کہنے سے قاصر رہوں گا آج، وجہ ایک تو سپیکر ٹھیک نہیں تھا، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو چند کلمات کہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما